جنون کی حد تک اپنے پیغمبر سے محبت کیجئے۔ دنیا کے ہر رشتے میں کمپرومائز ممکن ہے۔ باپ مشرک ہے، ماں کافرہ ہے، ان کی رسپیکٹ پھر بھی ہم پر لازم ہے کہ نہیں؟ تو خود سوچو، جس نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کے رستے پہ ڈال دیا، اس کی عزت کا کیا عالم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محبت کا کیا معیار ہونا چاہیے کہ جس کی مہر کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے، جس کی محبت کے بغیر ہم ایمان اپنا کامل نہیں کر سکیں گے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب میں کہا، سوال تھا کہ عمر مجھے کتنی محبت کرتے ہو، مجھ محمد سے کتنی محبت ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر یہ تیری محبت قابل قبول نہیں ہے، تیرا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنی جان کے بعد۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے معیار ایمان کا ایک اصول بیان کر دیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر سن لے، تجھے تیری اولاد سے، تیری جان سے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اگر میں محمد عزیز ہوا تو تب تیرا ایمان قابل قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ اے محمد گواہ ہو جائیے، آج کے بعد عمر کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن اس کی رگوں میں آپ سے زیادہ محبت کسی کے نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کی محبت کے مقابلے میں میری ماں کی محبت بھی آ گئی تو ہم ماں کی محبت کو پیچھے کر دیں گے، رسول اللہ کی محبت کو جگہ دے دیں گے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ترمیم نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ انہی محبت کے اصولوں میں، انہی محبت کے دستوروں میں ایک اصول یہ ہے کہ میرے نبی کی ختم نبوت، کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کی ساری اور سبھی تعلیمات کو مان لیں اور صدق دل سے مان لیں، میدان جہاد میں جا کر اپنا سر قلم بھی کروا دیں، اپنا سارا گھر بار راہ خدا میں خرچ بھی کر دیں، اور اگر ہم ختم نبوت پر ایمان نہ لائیں تو وہ ہماری شہادت، ہمارا راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا، اس لیے کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت پر ایمان ہوگا تو تب اللہ کے ہاں ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے ختم نبوت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی مصداق کتاب انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا عملی نمونہ کتاب مقدس فرقان حمید قرآن مجید،
جب یہ میرے نبی کو عطا کیا تو یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا. اب آسمانی کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا جی. اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے اس کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنایا تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، میں نے انہیں قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا. جب جناب صالح علیہ السلام کو نبی بنایا تو کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، میں نے حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا. جب حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، میں نے نوح کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. جب ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا تو کہا ایک قوم کے لیے نبی ہو. جب شعیب علیہ السلام کو نبی بنایا تو ہم نے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے ان کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے کہا میرا سونا، میں نے تجھے مکہ کے لیے نہیں، میں نے تجھے مدینہ کے لیے نہیں، طائف کے لیے نہیں، جدہ کے لیے نہیں، ایک خاص خطہ عرض کے لیے نہیں، بلکہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اب جہاں جہاں جو انسان زندگی گزار رکھا ہے اس ساری خطہ عرض کا کوئی نبی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے پہلے نبیوں کو کتابیں عطا فرمائیں. کہا یہ تورات یہودیوں کے لیے ہے، یہ انجیل عیسائیوں کے لیے ہے، یہ زبور اس کی قوم والوں کے لیے ہے. اگر ایک کتاب عرب والوں کے پاس ہے تو یورپ والے اس پہ عمل نہیں کر رہے، یورپ والوں کے پاس ہے تو عرب والے عمل نہیں کر رہے. لیکن جب اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے جو ایک قوم کے لیے ہدایت نہیں ہے، ایک قبیلے کے لیے ہدایت نہیں ہے، ایک مخصوص علاقے کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدی للناس، اب یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے. یعنی میرا نبی بھی للناس، اس پر نازل ہونے والی کتاب بھی للناس. اللہ نے کہا میں نے پہلی امتیں پیدا کی، جب نیا نبی آتا تھا تو پچھلے نبی کی امت ختم، لیکن میں نے اپنے پیغمبر کو جو امت عطا کی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب ساری کی ساری انسانیت قیامت تک جو آئے گی وہ امت محمد الرسول اللہ کا حصہ ہوگی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا لِلنَّاسِ. اللہ کہتا ہے میں نے امت محمد الرسول اللہ کو ایک خاص حصے میں قید نہیں کر دی، ایک خاص علاقے کو امت کا نام نہیں دے دیا، بلکہ اب قیامت تک کے لیے جو بھی پیدا ہوگا وہ امت محمد الرسول اللہ کا حصہ ہوگا. میرا نبی بھی للناس، میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی، سب بولو قرآن مجید بھی، یہ امت بھی للناس. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی اب دنیا میں آ گیا ہے، اب جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اب چرچے ہوں گے تو محمد کے ہوں گے، اب درجے بلند ہوں گے تو محمد کے ہوں گے، اب دستور چلے گا تو محمد کا چلے گا، اب اصول قبول ہوگا تو محمد کا ہوگا، اب نقش قدم ہوں گے تو محمد الرسول اللہ کے ہوں گے. اس کے علاوہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت یوسف حسن کے بے تاج بادشاہ ہیں، حضرت نوح ثانی ابو الانسانیت ہیں، حضرت آدم جد الانبیاء ہیں. یعنی یہ سارے کے سارے پیغمبر، یہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب ضرور ہیں، لیکن پیارے پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کر دیا اب ان ساروں کی نبوت کا کیا ہو گیا؟ خاتمہ ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے اگر کسی کی نبوت
قابل قبول ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات سے 88 دن پہلے، کتنے؟ 3 مہینے پہلے اپنے صحابہ کو وصیت کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، مجھ محمد پہ موت آئے گی، انک میتون وانہم میتون، میرا نبی آپ پہ بھی موت نے آنا ہے، اور ان کافر بدبختوں نے بھی مرنا ہے ایک دن۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں، کہا جاتا ہے جی انبیاء کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ گستاخی ہے۔ انبیاء کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ چونکہ میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ جب بات کرتی ہے تو رب کے قرآن سے کرتی ہے۔ اللہ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 133، پارہ نمبر پہلا سورہ بقرہ آیت نمبر 133، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، اور بیٹوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی وراثت تقسیم کرنے لگے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو اپنی جمع پونجی ان کے حوالے کرنے لگے ہیں، نہیں، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ نبوت ہوتی ہے، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ اللہ کے احکامات ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنی قوم اور اپنی اولاد کے اندر منتقل کرنے ہوتے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے لگے، تو اللہ اس وصیت کو یوں بیان کرتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت یعقوب پہ موت کا وقت آ گیا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ موت کا، ہیں وقت کے پیغمبر ہیں۔ اگر تمہارے بقول انبیاء کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ گستاخی ہے تو پھر لگاؤ اللہ تعالیٰ پہ فتویٰ اگر جرت ہے تو۔ موت تو حق کا راہ ہے، موت تو ایک فاصلہ ہوتا ہے مخلوق اور خالق کے درمیان۔ جوں کی موت آتی ہے ایک محبوب اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح 23واں پارہ اس کا آخر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ انک میتن، میرا پیغمبر آپ پہ بھی موت نے آنا ہے۔ تیسری دلیل حدیث سے، 2 دلیلیں قرآن سے ہو گئی، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 133، اور اسی طرح سورہ زمر 23ویں پارے کی آخر سے پہلی آیت انک میتن و انہم میتون، اور حدیث رسول اللہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ آمنہ کے لال رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، المؤمن تحفۃ الموت، ایک مومن کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ اس پہ موت ہے، کیونکہ جو ہی اس پر موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، اس دنیا سے نجات دے دیتا ہے، پھر وہ حیات عطا فرما دیتا ہے جس کا کبھی بھی خاتمہ نہیں ہونا۔ تو اس لیے موت یہ کوئی گستاخی کا لفظ نہیں ہے، موت کا لفظ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے کتنے دن پہلے؟ 88 دن پہلے اپنے صحابہ کو وصیت کی، اے میرے صحابہ، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ جو تمہیں آسمانی تعلیمات سے آراستہ کرے گا، جو دین میں نے تمہیں دے دیا ہے اب اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، نماز وقت پہ پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہنا، اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔
اللہ اکبر. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ عقل کہتی ہے کہ پہلے انبیاء جب دنیا میں تشریف لاتے تھے، یا تو وہ پہلے نبی کی تعلیمات کو آگے چلاتے تھے، یا پھر وہ نئی شریعت کا نفاذ کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے بعد دیگر انبیاء جو آتے تھے وہ اس لیے آتے تھے کیونکہ ابھی دین کامل نہیں ہوا ہوتا تھا، دین میں کمیاں باقی ہوتی تھیں. ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ دراز کرتا رہا، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ کو دنیا میں بھیجنے پڑے. آخر کیا بات ہے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا تھا، کیونکہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میرا محمد اب دنیا کو کہہ دے کہ تو جب دنیا میں آ گیا ہے، تیرا جب دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہو گیا، میں نے اس وقت سے اس انداز سے قرآن پاک کو نازل کیا کہ پہلے میں جب کتابوں کو نازل کرتا تھا ایک ہی بار عطا کر دیتا تھا، لیکن اب میں نے بڑی تسلی کے ساتھ قرآن کو نازل کیا گیا. 23 سال لگائے گئے، جس کا جو جواب تھا، جس کا جو شبہ تھا، جس کا جو اعتراض تھا، میں نے وہ سارے شبے، میں نے وہ سارے جوابات، میں نے وہ سارے اعتراضات پورے کر دیے گئے. اب دین محمد پہ اعتراض ہو کوئی نہیں سکتا، اس لیے اب نیا نبی بھی کوئی بن نہیں سکتا. تو اس لیے اگر آج کے بعد اگر آپ کو کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہے، تو یہ سب سے پہلا حملہ اس بات پر ہے کہ میرے نبی دین کامل نہیں چھوڑ کے گئے. اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ اعتراض ہمارے ذہنوں میں آئے کہ یار ہمارے نبی نے پتہ نہیں دین ہمیں پورا سمجھایا بھی ہے کہ نہیں سمجھایا، تو اسلام کی ساری عمارت دڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے. واہ، ہمارے پیغمبر تو ہمیں ایسے رستے پہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ہر قدم پہ ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی ہے. کیا میری امتوں والو، تم نے تھوکنا کس طرف ہے یہ بھی میرے نبی نے بتایا، کس طرف تھوکنا چاہیے. نہیں سب بولو نا، سب بولو، بائیں طرف سب بولو. ہاں، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہم لے کر چلتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب تم نے مسجد میں آنا ہے تو پہلا پاؤں کون سا رکھنا ہے؟ دایاں. او بلند آواز سے بولو، غلطی ہوگی، خیر ہے، غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہم آتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب تم نے وضو کرنا ہے تو اعضاء کو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب تم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے کیا کلام کرنی ہے؟ السلام علیکم. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب تم نے کھانا کھانا ہے تو کون سے ہاتھ سے کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے. جب تم نے کھانا کھانا شروع کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اور جب تم نے سونے لگنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم بسمکا اموت واحیا. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب میرا نام آئے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نبی نے ہمیں ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی، اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میری امت والو تم کٹ جانا، مر جانا، ریزہ ہو جانا، صفحہ ہستی سے مٹ جانا، لیکن میرے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. ہر قدم پہ ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی کی ہے. اس لیے ہمارا دین کیا ہے؟ کامل اور مکمل ہے. اس کے اندر اب کوئی نئی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی مسئلے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سایکون فی امتی، ان قریب میری امت میں ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے دجال آئیں گے. کتنے سخت جملے گا میرے نبی کے. بیٹیوں کو طلاقیں ملی
نہیں اس طرح کے جملے بولے، سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے، نئی جملے بولے، طائف میں پتھراؤ کیا گیا، نئی جملے بولے، شیب ابی طالب میں چھوٹے چھوٹے بچے گود میں سسکیاں لے لے کر شہید ہوتے رہے، میرے نبی نے یہ لفظ نہیں بولے۔ لیکن جب یہ مسئلہ آیا ختم نبوت کا تو میرے نبی نے فرمایا دجالون کذابون، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں محمد اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اور کائنات کے لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، اگر میرے بعد آسمانی تعلیم نازل ہونی ہوتی، اگر میرے دین کے اندر کمی کو کسی نے پورا کرنا ہوتا، اگر کسی کے سر پر نبوت کے تاج نے سجنا ہوتا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو لکان عمر، وہ کون ہوتا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ جہاد کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر نکلنے لگے، جب میرے نبی کا نام آئے نا تو جوم کے کہا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باواز بلند کہا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی ڈیزرو کرتے ہیں، میرے نبی حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم ان کے لیے یہ دعائیں کیا کریں، ہم ان پر درود پڑھا کریں۔ ان کی ذرا سیرت کو پڑھو نا، یہ ٹک ٹاک سے نکل کر، یہ فیس بک، واٹس ایپ، یہ یوٹیوب سے ذرا فرصت ملے تو میرے نبی کی سیرت کو پڑھیے کہ کس طرح انہوں نے مارے کھا کر، دکھ برداشت کر کے، آزمائشوں کا سامنا کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ایک باپ 20-30 سال محنت کرتا ہے تو 2-3 نسلوں تک جاتی ہے وہ بات۔ میرے نبی نے جو 23 سال مارے کھا کر دین ہم تک پہنچایا، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تو اس لیے وہ محنتیں گئے ہیں، اس کے پیچھے میرے نبی کا خون ہے جو طائف کی وادیوں میں بہا تھا، جو جنگ احد میں بہا تھا۔ جب نبی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بات کیا چل رہی تھی؟ میرے نبی سفر پر نکلے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیچھے خلیفہ بنایا کہ میرے بعد پیچھے کے معاملات تیرے سپرد ہے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، بہادر تھے، جرنیل تھے، سپہ سالاری کی صلاحیتیں تھیں ان میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے جہاد کے اندر کامیابی کے فارمولے عطا کیے گئے، اللہ نے مجھے جنگی صلاحیتوں سے آراستہ کیا گیا، بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میرا ساتھ آنا کارآمد ہوگا۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے نا، میں بھی شہادت کے رستے پہ نکلوں، میں بھی جہاد کروں، ہاتھ میں تلوار اٹھاؤں۔ حضرت علی شیر خدا، حیدر کرار، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی مجھے ساتھ لے کر جائیے۔ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ کہا، حضرت علی کی شان کو اس بلندیوں تک لے گئے کہ جہاں میرے اور آپ کے خواب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہا علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیری مثال اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون کی ہے، جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی حیثیت تھی، اسی طرح میرے ساتھ تیری حیثیت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میں تجھے اپنا خلیفہ دنیاوی امور میں بنا کر جا رہا ہوں، اپنے علاقے کے فرائض تجھے سونپ کر جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا ساتھ ہی اس شبے کا بھی میرے نبی نے ازالہ کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون نبی تھے اسی طرح نبی محمد کے ساتھ علی نبی ہیں۔ میرے نبی نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ میرے ساتھ تیری مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی ہے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری پیغمبر اور نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب عمر جیسا جرنیل، عمر جیسا نڈر بہادر جس نے اسلام قبول کیا تو صحابہ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا آج عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ اگر چھپ کر عبادت ہونی ہے، تلوار نکال لی۔
نکلے گلیوں میں بازاروں میں، برملا اعلان کیا جس نے بیٹوں کو یتیم کروانا ہے، بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، آئے عمر کے سامنے۔ اسلام آزاد تب ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ عمر اور وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی پہ اس وقت ایمان لے کر آئے جب ساری برادری نے جھٹلا دیا تھا۔ 10 سال کی عمر تھی۔ 10 سال کی عمر میں بچے کو کیا اپنے نفع نقصان کا پتہ ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چھوٹی عمر میں بھی ایسا تاریخی فیصلہ کر دیا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 10 سال کا بچہ کیا ہے۔ ایسے وقت میں ایک بھی ساتھ ہونا تو بڑا ہوتا ہے، ایک تے ایک 11 ہوں دینا ہیں۔ جب اس طرح کی عظیم ہستیاں نبی نہیں بن سکتی تو پھر قادیانی غلام، اس کا نام بھی نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے نہیں آتا، یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اس لیے کوئی قادیانی آپ کو ملے نا تو بجائے اس کے کہ ضد، اناد، ایمان جوش میں آئے اور آپ اس کے ساتھ کوئی گالم گلوچ یا آپ اس کے ساتھ کوئی بحث اور مناظرہ کریں، اس کو بٹھائیں، اس کو سمجھائیں کہ یار کس کے ساتھ اپنی نسبت کر رہے ہو، کس جھوٹے کے اوپر اپنا ایمان لے کر آ رہے ہو۔ میں ایک دو بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس نے اعلان نبوت کر دیا، یہ کوئی اتنی پرانی باتیں نہیں ہیں، 1 صدی کی بات ہے۔ اعلان نبوت کر دیا اور اپنے متبعین کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ کلام نازل کرتا ہے تب اس کو لکھنا ہے، اس کو لکھنا ہے، اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ تو اس نے کہا مسلمانوں پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ تو 2 گتوں کے درمیان چھوٹی سی 1 جلد بن جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو مجھ پہ نازل کرنی ہے نا وہ 50 جلدیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 50۔ اب اس کا فراڈ دیکھنا، 50 جلدوں کے پیسے اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ پیسے اکٹھے ہو گئے، 1 جلد اس نے لکھی اپنے فراڈ اس میں، دوسری لکھی، تیسری لکھی، چوتھی لکھی، 5ویں لکھی، سٹاپ۔ متابعین نے کہا حضرت جی پیسے 50 دے دیتے نے، تسی 50 دے بس کیتی بیٹھے ہو۔ پتہ کی آندا ہے 50 تے 5 0 دے تے فرق ہوندا ہے، 50 تے 5 0 دے تے فرق ہوندا ہے۔ بندہ لا لتر لوے، حضرت جی 100 مارنا 99 تے جا کے بھول کے موڑ ایک تو شروع کرے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ عقل سے محروم کر دیتا ہے نا، پھر راہ راست دن کی طرح روشن بھی ہو تو بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا اس میں چلنا۔ تو اس لیے ان کی عقلیں معاف ہو گئی ہیں، عقلیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک دفعہ یہ اپنے متبعین کو کہنے لگا، اب یہ میں وہ کلام آپ سے کر رہا ہوں جو آپ نے قادیانیوں سے کر رہی ہے۔ ایک دن یہ اپنے متبعین سے کہنے لگا کہ خبردار، اگر تم نے اپنے ایمان مجھ پہ کمزور کیے، خبردار اگر تم نے مجھے جھوٹا نبی کہا، جو مجھے جھوٹا نبی کہے گا یا مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ کتیا اور خنزیر کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کیا نبی کی یہ زبان ہو سکتی ہے؟ کیا ایک نبی کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کی غلطیاں میں نے ہائی لائٹ کی نا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اس کی زندگی ایسی ہوتی کہ اس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا، اگر اس کی زندگی ایسی ہوتی کہ اس نے کبھی کس کا دل نہ دکھایا ہوتا، اگر اس کی زندگی ایسی ہوتی کہ اس نے کبھی بھی تہجد قضا نہ کی ہوتی، پھر بھی یہ دعویٰ نبوت کرتا تو پھر بھی ہم اسے دجال اور کذاب بھی کہتے۔ اگر اس کے اندر صفات ابراہیم ہوتی، اس کے اندر یوسف کا حسن ہوتا، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمال بھی ہوتے، اس کے اندر ہر وہ چیز جو ایک نبوت کے قابل ہے وہ موجود ہوتی، پھر بھی یہ دعویٰ نبوت کرتا، ہم نے پھر بھی اس کو دجال اور کذاب کہنا تھا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔
تو اس لیے میں نے بات کی تھی ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کے معاملے میں ہم کوئی ترمیم نہیں کریں گے، اس کے معاملے میں ہم کوئی نرم رویہ نہیں رکھیں گے۔ تھوڑا سا نرم رویہ ہوا ختم نبوت کے بارے میں، ساری کی ساری زندگی کی نیکیاں ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی، سارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ یہ بناؤ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ اب قیامت کی صبح تک کسی کا اصول چلے گا تو وہ محمد کا ہے، کسی کا دستور قابل قبول ہوگا تو محمد کا ہے، کسی کا قانون ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے تو محمد کا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، وما علینا الا البلاغ المبین۔